بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، اور میرے لیے مزید خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ میری دائیں جانب حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ خانقاہ جو ایک سکہ اور پکے سادات کی خانقاہ ہے، وہاں کے صاحب حضرت صاحبزادہ ابو الحسن صاحب ماشاءاللہ ابو الحسن صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ تھوڑی دیر میں نے آپ سے حضور علیہ السلام کی شان کو مخاطب کرتے ہوئے کلام کرنا ہے۔ جتنی دیر میں کلام کروں گا آپ سب احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا نا، وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری ساری تھکاوٹ اتر گئی، آپ کا جذبہ دیکھ کے میری ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ یہ تو بڑے زندہ لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے ایسے سید جہاں رہتے ہو وہاں زندہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ ویسے لوگ مجھے سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کا ذوق دیکھ کے میرے سے بے ساختہ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں دیا۔ جو رتبہ اللہ نے ہمارے آقا کو دیا وہ رتبہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یاد رکھیے گا ہمارے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، ہمارے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے، ہمارے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، ہمارے آقا کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہے، ہمارے آقا کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ثانی اللہ نے تخلیق ہی نہیں فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس و ذات اقدس ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی رسول اللہ سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ ہے، حضور سے تعلق رکھو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سنو میں کہتا ہوں رسول اللہ سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ ہے، میں ان کو کہتا ہوں نہیں، ہم سنی یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حصہ وہ ہوتا ہے جو ہو تو انسان کامل ہوتا ہے، نہ ہو تو انسان ایمان والا ضرور ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے محبت ایمان کا حصہ نہیں، رسول اللہ سے محبت ایمان کی اصل ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو تم صاحب ایمان ہو سکتے ہو، ورنہ تمہاری نمازیں، زکاتیں، تبلیغیں، چلے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے۔ حضور سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور سے محبت ایمان کا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے کا حکم فرمایا، اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے رشتہ جوڑ دو، لیکن جب رشتہ جوڑنے کا حکم فرمایا نا، حضور کو ماننے کا حکم فرمایا تو اللہ کریم نے معیار بھی بیان فرما دیا کہ اگر میرے حبیب علیہ السلام کو ماننا ہے تو کس انداز میں ماننا ہے۔ میرے حبیب کا معیار بھی سنو، یہ بھی یاد رکھنا میاں چنو والوں، خالی رسول اللہ کو جاننے سے بات نہیں بنے گی کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ
شانوں والے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کا بڑا رتبہ ہے، خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی بلکہ رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے، رسول اللہ کو ماننا ہوگا۔ اگر خالی جاننے سے بات بن جاتی نا تو مستند کتب میں ابو جہل کا قول موجود ہے۔ ابو جہل کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان میں جو صفات ہیں وہ غیر نبی میں ہونا ناممکن ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے لیکن میں مانوں گا نہیں۔ پتہ چلا اگر خالی جاننے سے بات بن جاتی نا تو پھر تو ابو جہل کی بھی بات بن جانی چاہیے تھی۔ صرف جاننا ضروری نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ کو ماننا ضروری ہوگا، رسول اللہ کو ماننے سے بات بنے گی۔ اب رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے، رسول اللہ کو کتنا ماننا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کسی ملا پہ نہیں چھوڑا، یہ فیصلہ اللہ نے کسی مولوی پہ نہیں چھوڑا، یہ اللہ نے فیصلہ کسی جماعت پہ نہیں چھوڑا، یہ اللہ نے فیصلہ کسی ٹولے پہ نہیں چھوڑا، یہ اللہ نے فیصلہ کسی مدرسے پہ نہیں چھوڑا، یہ فیصلہ اللہ نے کسی پیر پہ نہیں چھوڑا کہ جتنا تم بتاؤ گے اتنا تمہارے لوگ مانے، یا اللہ نے یہ فیصلہ تیرے اور میرے پہ نہیں چھوڑا کہ ہم کتابیں پڑھیں رسول کو مان لے، کوئی چاہے تو خالی مخبر مان لے، کوئی چاہے تو خالی قاصد مان لے، کوئی چاہے تو اپنے جیسا بشر مان لے، کوئی چاہے تو صرف جو ہے وہ مخبر مان لے، کوئی چاہے تو اپنے جیسے سے تھوڑا سا بہتر مان لے، کوئی بدبخت بولے کہ صرف بڑے بھائی جتنا احترام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، حبیب میرا ہے تو بتاؤں گا میں کہ اس کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ یا اللہ بتا تیرے قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 نکالو۔ اللہ قریب رسول اللہ کے صحابہ کو مخاطب فرماتا ہے اور فرماتا ہے اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنے چلے کر لے، جتنی تبلیغیں کر لے، جتنے درس قرآن دے لے، جتنا ماتھا کالا کر لے، جتنے سجدے کر لے۔ اللہ فرماتا ہے تب تک تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک میرے رسول پہ ایسے ایمان نہیں رکھتا جیسے صحابہ نے ایمان رکھا، جیسے صحابہ نے ایمان رکھا۔ اور پھر اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے سورہ بقرہ کی بھی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ رسول پہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، کیا ہم ان سفہا کی طرح ایمان لے آئے، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے۔ یعنی رسول اللہ تھوک پھینکے تو یہ اس کو چاٹ لیا کرتے ہیں، رسول اللہ وضو کریں تو یہ پانی کو پی لیا کرتے ہیں، رسول اللہ دن کو رات کہیں تو یہ اس کو رات مانتے ہیں، رسول اللہ رات کو دن کہیں تو یہ اس کو دن مانتے ہیں، رسول کا قدم جہاں لگے یہ خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ ملا کرتے ہیں۔ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اب سنو رسول اللہ کے غلاموں، انہوں نے کہا کہ یہاں کسی نے صحابہ کی شان میں بکواس کی، میں ایک بات کر کے اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ اللہ کریم نے یہاں جہاں رسول اللہ کی شان بتائی نا وہاں حضور کے صحابہ کی شان بھی سنو۔ اور جب پہلے انبیاء کی توہین کی گئی نا کسی کی توہین کا اللہ نے جواب نہ دیا۔ تہمت تو حضرت یوسف پہ بھی لگی تھی، جواب ایک شاہد نے دیا۔ تہمت تو حضرت مریم سلام علیہا پہ بھی لگی تھی، جواب حضرت عیسیٰ نے دیا۔ پہلے انبیاء پہ بھی تہمت لگی، کسی کا جواب پتھر نے دیا، کسی کا جواب بچے نے دیا، کسی کا جواب جو ہے وہ شاہد نے دیا، یا نبی نے خود جواب دیا، کسی کا جواب اللہ نے نہ دیا۔ جب میرے نبی کے صحابہ کو لوگوں نے پاگل کہا نا اللہ نے کہا صحابہ تم اس کا جواب نہ دینا، رسول اللہ آپ اس کا جواب نہ دینا، یہ آپ کے غلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا جواب میں خود دوں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پاگل وہ نہیں جو میرے رسول سے پیار کرتا ہے بلکہ پاگل وہ ہے جو میرے رسول کے غلاموں کو پاگل کہا کرتا ہے، جو میرے رسول کے غلاموں کو پاگل کہا کرتا ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا، ایک معیار بنا دیا، اللہ نے ایک معیار طے کر دیا۔ اور وہ معیار کیا ہے کہ اگر رسول اللہ کو ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے مانا، اگر رسول اللہ کو ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ جب تک تم رسول اللہ کو ایسے نہیں مانتے جیسے صحابہ نے مانا تمہارا دین نامکمل ہے، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اگر حدیث دیکھ لو، طبرانی کی حدیث دیکھ لو، حضور ترمذی کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں ملتن واحدہ، ایک ملت ہوگی، ان فرقوں میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی، باقی سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جماعت جنت پہ ہوگی۔ حضرت جانتے ہیں ہم خانقاہوں سے والے لوگ
لوگ ہیں، ہم فتوے لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانا کافر اور فلانا کافر، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن آج کے دور میں ہر فرقہ یہی حدیث سنا رہا ہے کہ بھئی 73 فرقوں میں سے ایک نے جنت میں جانا ہے، باقی سب جہنمی ہے، اور وہ ایک فرقہ ہم ہیں جس نے جنت میں جانا ہے۔ ہر کوئی یہ دعویٰ تو کر رہا ہے نا، ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، دائیں والے کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، بائیں والے کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، آگے والے کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، پیچھے والے کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں۔ اللہ نے فیصلہ بڑا آسان کر دیا، اللہ سے پوچھا یا اللہ بتا جنتی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فیصلہ مشکل نہیں ہے، ہر ایک کا عقیدہ دیکھو، جس کا عقیدہ رسول کے بارے میں صحابہ کی طرح ہے وہ جنتی ہے، جس کا عقیدہ منافقوں کی طرح ہے وہ جہنمی ہے۔ اور سنیو اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ ہم خالی نعروں کی حد تک صحابہ کے نوکر نہیں، ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق۔ تو ہر کوئی کرتا ہے، تھوڑا سا تاکہ میں اسٹیج والوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم حق میں ہیں، ہم جنتی ہیں، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ آؤ میں قرآن سے ثابت کر چکا ہوں، میں قرآن کی 3 آیات 2 آیات اور حضور کی ایک حدیث سے ثابت کر چکا ہوں کہ حضور نے بھی فرما دیا جنتی وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اللہ نے بھی بتا دیا ہدایت یافتہ وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اب جھگڑے کی بات نہیں رہی، اب پریشانی کی بات نہیں رہی، اب دیکھو جس کا عقیدہ حضور کی ذات میں صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے وہ جنتی ہے، اور جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے برعکس ہے وہ دوسروں معلوم۔ فیصلہ آسان ہو گیا۔ اب آؤ سنو صحابہ کا حضور کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے، اور سنیو خوش ہو کے سننا کہ الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے عین مطابق ہیں۔ بخاری میں موجود ہے۔ سب سے پہلی بات سنو، سب سے پہلی بات یہ سن لو، جب رسول اللہ کی بات آئے تو سنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ جب رسول اللہ کی بات آئے نا تو سنی یہ نہیں کہتا رسول کو دلیل سے ثابت کرو، سنی یہ کہتا ہے ہم رسول کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم جس دلیل کو مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حضور کی بات آ گیا تو عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ اوروں کی نشانی ہے، حضور کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا یہ سنی کی پہچان ہے۔ بخاری میں موجود ہے، اس کو واپس ایسے کرتے جیسے پہلے بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کا دربار اقدس ہے، حضور مینا میں رونق افروز خطبہ ارشاد کرتا ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ توجہ سے سنیے تاکہ مسلسل نہ پوچھیں۔ حضور علیہ السلام مینا میں رونق افروز ہے، بخاری میں موجود ہے۔ مینا میں رونق افروز ہے، حج کے ایام ہے، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ سے سلام فرماتے ہیں میرے صحابہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا تھا کہ یوم النہار ہے۔ کیا ہوا ہے؟ نعرہ تکبیر، رسول کے غلام ہے، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے، مال قیامت مال قیامت مال قیامت مال قیامت مال قیامت۔ مینا میں حضور رونق افروز ہے، حج کے ایام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ بڑے غور سے سننا، سب کا پتا ہے کہ یوم النہر ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ حج جو ہے وہ رمضان میں نہیں ہوتا، حج ربیع الاول میں نہیں ہوتا، حج محرم میں نہیں ہوتا، دل گل گل کے ذی الحج کے مہینے میں حج کرنے آئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہے میں نے صحابہ مکہ کی طرف اشارہ کیا، یہ کون سا شہر ہے؟
سب جانتے ہیں کہ قرآن نے بھی اس کو مکہ کہا ہے، سب جانتے ہیں یہ شہر مکہ ہے، سب کو پتا ہے حج ایران میں نہیں کیا جاتا، سب کو پتا ہے حج یمن میں نہیں کیا جاتا، سب کو پتا ہے حج افریقہ میں نہیں کیا جاتا، مکہ میں حج کیا جاتا ہے۔ دور دور سے سفر کر کے مکہ آئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا تم عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دل ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا۔ یہ عشق مزاج آدمی سمجھے گا۔ عاشق جو ہے نا وہ اپنے معشوق کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو پھر اپنا مزاج نہیں دیکھتا، مزاج یار دیکھتا ہے۔ معشوق دن کو رات کہے تو وہ کہتا ہے رات ہے، معشوق سورج کو چاند کہے تو وہ کہتا ہے یہ چاند ہے۔ لوگوں نے پوچھا صحابہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کون سا شہر ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کون سا مہینہ ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کون سا دل ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا کہ مکہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ یار مکہ سننا چاہتا ہے یا مدینہ سننا چاہتا ہے۔ وہ ہم عاشق مزاج لوگ ہیں۔ اگر حضور کہہ دیتا نا یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے آج کے بعد اس کو مدینہ کہنا تھا۔ اگر حضور کہہ دیتے نا یہ حج نہیں یہ رمضان ہے، ہم نے آج کے بعد اسے رمضان کہنا تھا۔ اگر حضور کہہ دیتا یہ روزہ النہار نہیں یہ عید الفطر ہے، ہم نے اس کو عید الفطر کہنا تھا۔ ہم رسول کی وجہ سے سب مانتے ہیں، کسی کی وجہ سے رسول نہیں۔ یہی سنیوں کا عقیدہ ہے، یہی سنیوں کا عقیدہ ہے۔ حضور کی بات آ جائے تو عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، حضور کی بات جب آئے تو بڑھ چڑھ کے عقیدت کا اظہار کرنا، یہ صحابہ کا مسلک اور عقیدہ ہے۔ قبلہ بخاری میں موجود ہے، قبلہ پیر صاحب عروہ بن مسعود کو جب کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کے حضور کے پاس بھیجا نا، آئے ہیں جھوم جاؤ کہ سنیو، اپنے عقیدے پہ فخر کرو، اللہ نے سنی بنایا ہے الحمدللہ۔ ہم کوئی 100 سال پرانی پیداوار نہیں ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ جب عروہ بن مسعود کو کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کے حضور کے دربار میں بھیجا نا، حضور حدیبیہ میں موجود، حضور کے مسعود عروہ بن مسعود رسول اللہ کے پاس آیا، سفیر بن کے آیا تھا، ڈائیلاگ کے لیے آیا تھا، آیا جو بات کرنی تھی ان کی طرف سے حضور سے وہ بات کی۔ یہ ساری بات بخاری میں موجود ہے آخر تک۔ عروہ بن مسعود آیا، حضور سے ڈائیلاگ کر کے بات چیت کر کے واپس گیا، حضور کے دشمنوں کو جمع کرتا ہے، جنہوں نے بھیجا تھا نا ان سارے کفار مکہ کو جمع کرتا ہے۔ پوری توجہ میری طرف رکھیں، سر سے لے کر پیر تک جسم کو کان بنا لیں اور اس کان کو ہوش بنا کے میرا ایک ایک لفظ تک یہ دل پہ اتارے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جب عروہ بن مسعود واپس گیا تو بخاری میں موجود ہے، عروہ بن مسعود نے جا کے حضور کے دشمنوں سے کہا بھول جاؤ تم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بولا کہ بھئی ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو، اس دولت کو چھوڑیں جو میں دے رہا ہوں وہ سمیٹے۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ بھول جاؤ او کفار مکہ، تم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ نے کہا کیا تم وہاں بہت بڑی فوج دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں وہ بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہے۔ کہا کیا تم وہاں بہت زیادہ تلواریں اور جنگی سامان دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں شاید وہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہے۔ کیا تم بہت بڑا لشکر دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں وہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہے۔ کہا ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا تھا، تم نعت خواہ بن کے واپس آ گئے ہو، جب فوج بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، جب طاقت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، جب جنگی سامان بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، پھر تم ہمیں کہہ رہے ہو تم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بخاری میں موجود ہے، عروہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں، بڑے بادشاہوں کے غلام بھی دیکھے ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، مصطفیٰ کا دربار جیسا دربار نہیں دیکھا، اور میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے غلام دیکھے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، عروہ بن مسعود نے کہا جتنی محبت مصطفیٰ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں کسی بادشاہ کے غلام اپنے آقا سے ایسی محبت نہیں۔ انہوں نے پوچھا عروہ بن مسعود تو ایسا کیا دیکھ کے آیا ہے، تو
تو ایسا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا، اب یہ بخاری میں ہے ایک ایک لفظ، عروہ بن مسعود نے کہا میں وہاں گیا نا، میں نے دیکھا رسول اللہ نے لعاب دہن پھینکا، رسول اللہ نے تھوک پھینکا، صحابہ نے زمین پہ نہ کرنے دیا بلکہ ایسے بھاگے جیسے کوئی خزانہ لٹایا جا رہا ہے۔ حضور کا تھوک اپنے ہاتھ میں لیا، کوئی چہرے میں بن رہا ہے، کوئی چاٹ رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ جس کو حضور کا تھوک ہاتھ میں لینا نصیب نہ ہوا نا، وہ اس کا ہاتھ چوم رہا ہے جس ہاتھ میں مصطفیٰ کا تھوک لگا۔ کہا ابھی میں اسی میں حیران تھا، پھر میں نے دیکھا رسول اللہ نے وضو کیا۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے رسول اللہ وضو کر رہے ہیں، زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، کاش ایک قطرہ مجھ پہ گر جائے۔ کوئی صحابی زمین پہ نہیں گرنے دے رہا، کوئی لے کے پی رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ پھر کہا کہ اتنا بھی بات ختم نہیں ہو رہی۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے رسول اللہ نے بال کٹوائے، حلاق حضور کے منہ مبارک کاٹ رہا ہے، ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرا۔ کوئی صحابی لے کے دستار میں سی رہا ہے، کوئی صحابی لے کے سینے سے لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں رسول اللہ کے بال دفنا دینا، رسول اللہ کے بال دفنا دینا۔ حضرت یہاں حدیث مکمل ہوئی، اب حدیث میں میرا تبصرہ سنو، بخاری میں موجود ہے رسول اللہ نے تھوک پھینکا، صحابہ نے لے کر چاٹ لیا۔ بخاری میں موجود ہے رسول اللہ نے وضو کیا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا۔ بخاری میں موجود ہے حضور نے بال کٹوائے، صحابہ نے لے کر دستاروں میں سی لیے۔ ہم سنی میلاد بنائے، لوگ بولتے ہیں میلاد بنانا قرآن میں کہا ہے، ہم جلسہ سجائے، یہ جلسہ سجانا قرآن میں کہا ہے، ہم لڑیاں لگائے، یہ لڑیاں لگانا قرآن میں کہا ہے، ہم نقشے نالہن لگائے، یہ نقشے نالہن لگانا قرآن میں کہا ہے، ہم میلاد کا جلوس نکالے، میلاد کا جلوس نکالنا قرآن میں کہا ہے، ہم ربیع الاول میں جھنڈے لگائے، یہ جھنڈے لگانا قرآن میں کہا ہے، ہم محفل نعت سجائے، سجانا قرآن ہم سے تو پوچھ رہا ہے ابو بکر رسول کا تھوک چاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے، رسول کا وضو کا پانی پی رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے، رسول کے بال دستار میں سی رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے۔ اور سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کا بھی یہی جواب ہے، ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ عشق کی عبارت صرف کتاب میں نہیں، عشق کی عبارت عاشق کے سینے پہ لکھی ہوتی ہے۔ ایک مائیہ پڑھ دیا، او کوئی سڑ دائے سڑ جائے، میں نقشبندی ہوتا او کوئی سڑ دائے سڑ جائے، کوئی مر دائے مر جائے، تو تیری دوزخ سے تو نجی ہم تیری دوزخ سے تو نجدی ہم نے کچھ چھینا نہیں، خلد میں کون چڑھ جائے، کوئی مردائے مر جائے۔ او سنیا لے کچھ وجہ کے، سنیا کچھ وجہ کے میلاد الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے عین مطابق زندہ ہے تو ہم آ رہے ہیں نا، زندہ ہے تو یہ کائنات قائم ہے۔ خدا کی قسم میرا رسول نہ ہو تو کچھ نہ۔ اچھا میرے سے کسی نے کہا بھئی ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی مبارک ہو آپ کو، بہت اچھی بات ہے، آپ کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہی ہونے چاہیے، ورنہ تڑپڑ پڑے پیڑنے لگ گئے جائے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ایک کتاب، چلو پہلے ایک جملہ کہتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کا مزاج ہے سننے کو یا نہیں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں نماز سے رسول کا خیال جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ثابت کرو، میں نے کہا ثابت کریں گے۔ میں نے کہا بخاری پڑھی ہے، کہا پڑھی ہے۔ میں نے کہا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ یہ یاد رکھنا،
ہم کسی مسلک کا نام لے کے نہیں بولتے. کوئی اپنے نام کے ساتھ کسی بھی مسلک کا نام لکھا لے. عقیدہ حضور کے صحابہ کے عقیدے کے مطابق رکھے, ہم اس کا احترام کریں. اگر کوئی سنی کہلا کے غلط عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو بھی کہیں گے پر ہٹ, اور اگر کوئی دوسرا صحیح عقیدہ نہیں رکھتا ہم اس کو بھی بولیں گے سائد پہ ہٹو. ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے. میں تو قرآن اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں کہ ایمان والا بس وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق. تم کہتے ہو خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا خیال چاہے تو نماز ٹوٹتی ہے. جو گداز عشق رسول ہے میری باغ چاہت کا وہ پھول ہے, وہ نماز جس میں مہک نہ ہو وہ ادا ہوئی بھی تو کیا ہوئی. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی سجود کا, بس آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. میں نے کہا بخاری میں موجود ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر. نماز پڑھا رہے ہیں, صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں. اور یہاں ایک بات سن لو, ابو بکر کو جو مسلح ملا ہے نا وہ اوقاف نے نہیں دیا کہ جس کا دل چاہے ہٹا. ابو بکر کو مسلح جو ملا ہے وہ کسی مسجد کی کمیٹی سے نہیں ملا, ابو بکر کو مسلح رسول اللہ نے دیا. اور میں یہ سمجھا, اور ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ہوتے ابو بکر صدیق کے علاوہ رسول اللہ کے مسلح پہ کوئی کھڑا نہیں ہوا. ابو داؤد میں موجود, موضوع سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں, ابو داؤد میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں نماز پڑھا دی جائے. حضرت ام المومنین نے کہا مسجد میں نماز پڑھا دی جائے. حضرت عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں صفیں درست کر لو. حضور تک آواز جاتی ہے, حضور محل مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. قبلہ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ جب معراج کی رات اللہ نے سب نبیوں میں میرے نبی کی فضیلت بتانی تھی, سب نبیوں کو صفوں میں کھڑا کیا. آدم کو صف میں کھڑا کیا, نوح کو صف میں کھڑا کیا, موسیٰ کو صف میں کھڑا کیا, ابراہیم کو صف میں کھڑا کیا, سلیمان کو صف میں کھڑا کیا, عیسیٰ کو صف میں کھڑا کیا. میرے نبی کو امام بنایا, کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے. جب معراج کی رات اللہ نے نبیوں میں میرے نبی کی فضیلت بتانی تھی, سب کو مقتدی بنا دیا, میرے نبی کو امام بنا دیا. ایسے ہی جب رسول اللہ نے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کی فضیلت بتانی تھی نا, سب صحابہ کو مقتدی بنایا, ابو بکر کو امام بنایا. کہا دیکھ لو جیسے میں سب نبیوں سے افضل ہوں, ابو بکر سب صحابہ سے افضل. یار ایک کیوں میرے نال کھیل رہے ہیں, کھولو نا اس کو کھولو. ہاں تو میں نے کہا جاؤ ہم بتاتے ہیں. ایک طرف سے آواز آ رہی ہے نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور ایک طرف سے آواز آ رہی ہے کہ نبی کا خیال نماز سے جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا عقیدہ حق کا عقیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھ لو جو عقیدہ صحابہ کے مطابق ہے وہ حق پہ ہے, جو دوسرا ہے وہ غلط رستہ ہے. بخاری میں موجود ہے, صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے گئے ہیں. نماز کا وقت ہوا, صحابہ نے صدیق اکبر سے عرض کی حضور نماز پڑھا ہے. صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں, سب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے, حضور آ جاتے ہیں, نماز کی حالت میں ہے. اب اللہ فرما رہا ہے عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے باہر, دنیا کے تصور سے کٹ کے عبادت کرو. اور نماز سب سے کامل اور اہم عبادت, سب سے کامل عبادت نماز ہے. نماز میں کوئی بھی آ جائے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے تصور کے علاوہ اللہ فرماتا ہے غیر کے تصور سے پاک نماز پڑھو. اب سنو, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, امامت صدیق اکبر کرا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا حضور آ گئے ہیں, صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا. کوئی محدث حدیث پڑھاتا ہے تو ایسے ہاتھ بجا کے دکھاتا ہے. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. صدیق اکبر کو بتا رہے ہیں حضور آ گئے, حضور آ گئے.
نماز میں کہہ رہے ہیں حضور آ گئے، تو نماز کے اندر سے تسی انج نہیں کہہ رہے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ نماز کی حالت میں صحابہ، اب مجھے کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ نہ بیٹھے رہے، حضور پیچھے سے آ رہے ہیں، ادھر توجہ رکھنا، ادھر توجہ، ہائے ہائے بعد میں کرنا، آپ ہی بعد میں کرنا، آپ ہی بعد میں کرنا، پہلے میری توجہ رکھنا، آپ ہی بعد میں کرنی ہے، حمزہ خان آپ ہی بعد میں کرنی ہے، پہلے میری توجہ رکھو۔ نماز پڑھا رہے ہیں صدیق اکبر، یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ حضور پیچھے سے سفید چیرتے آ رہے تھے، بخاری میں الفاظ موجود ہیں، صحابہ نے ہاتھ کا ہاتھ پڑھنا شروع کر دیا، محمد رسول سمجھ گئے، صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، صدیق اکبر کا منہ کعبے کی طرف ہے لیکن جان لیا کعبے کا کعبہ آ گیا، حدیث میں موجود ہے، حضور سفید چیرتے رائٹ فرام دی بیہائنڈ، بالکل پیچھے سے آ رہے تھے، التفت رہا رسول اللہ، یہ حدیث کا الفاظ ہے، التفت رہا رسول اللہ، صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضور آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر میں یوں کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، اگر میں اتنا پیچھے دیکھوں گا مجھے نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اتنا پیچھے دیکھوں گا نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اتنا بھی دیکھوں گا تو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ حدیث ہوئی سمجھ آئے گی، التفتا رہا رسول اللہ، صدیق اکبر پورا مڑ گئے، نماز کی حالت میں ہے، نماز ایسی جو غیر سے نماز کی حالت میں ابو بکر پورا مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، التفتا پیچھے مڑ کے دیکھا، رہا رسول اللہ، دیکھا تو رسول اللہ آ رہے ہیں، نماز نہ ٹوٹی، حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، پیچھے نہیں دیکھا، بخاری میں موجود ہے، ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہو گئے، سبحان اللہ، رسول کے استقبال میں نماز کی حالت میں مصلی چھوڑ کے پیچھے ہو گئے۔ میرے سے کسی نے کہا ارے رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا تم کہتے ہو خیال سے نماز ٹوٹ گئی ہے، یہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہوا ہے، مقتدیوں نے صفیں توڑ دی ہے، امام نے مصلی چھوڑ دیا ہے، نماز نہیں ٹوٹی، کیوں نہیں ٹوٹی؟ کیونکہ آگے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا آگے خدا تھا تو پیچھے مصطفیٰ ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، صدیق اکبر پھر بھی پیچھے ہو گئے، حضور نے نماز مکمل کرائی۔ تو بھائی میرے صاحب وہ کیسی نماز ہوگی جس کا آغاز ابو بکر کر رہا ہے، اختتام مصطفیٰ کر رہا ہے۔ حضور نے نماز مکمل کرائی، حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا نماز پڑھاتے رہنا، پھر تو مصلی سے ہٹ گیا۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بچے کی یہ جرت نہیں ہے کہ آپ آ جائے اور نماز پڑھاتا رہے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نماز وہ نہیں ہے، نماز تب نہیں ٹوٹتی جب خیال مصطفیٰ آ جائے، نماز تب ٹوٹتی ہے جب نماز سے خیال مصطفیٰ چلا جائے۔ بخاری میں موجود ہے، اسی کا ایک اور حدیث سنو پھر میں بیٹھتا ہوں۔ حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی تک میں نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں سب بخاری، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، کون سی ظہر کی؟ 2 رکعت حضور نے پڑھائی اور 2 باقی، دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے، کبھی تو جو کہتا ہے میں رسول جیسا ہوں، یہ نماز کے دوران دل میں خیال لانا کہ نماز قبلہ بدل جائے، خیال سے ایمان جائے گا، اظہار سے جان جانے کا بھی خطرہ ہے، مقتدی جتیاں ماریں گے، تین وسیطے قبلے بدلے رکھا یہ نمازہ پڑھا رکھے ہیں، اور جس کے خیال سے قبلے بدل جائے تو اس جیسا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے، قبلہ بدل جائے، کوئی چھوٹی بات ہے، نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھائے، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم آپ کی نگاہوں کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جتنے دل کرتا ہے رخ میں موڑ لو اسے اس کو قبلہ بنا۔ آپ اگر مسجد قبلتین میں گئے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا، جو مدینہ شریف نہیں گئے اللہ انہیں جلد لے گئے، مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر لوکیشن سرچ کر لیں، اگر ادھر بیت المقدس ہے نا تو رائٹ ایٹ دی بہائنڈ، بالکل پیچھے بیت اللہ، بالکل پیچھے بیت اللہ،
اب کیا یہ وحی حضور پہ آئی تھی یا صحابہ پہ بھی آئی تھی؟ صرف حضور پہ آئی تھی۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا؟ ہرگز نہیں۔ بخاری کی پوری حدیث پڑھ لو، کیا حضور نے اشارہ کیا صحابہ کو قبلہ بدل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ حضور نے نماز پڑھاتے پڑھاتے رخ ادھر کیا، صحابہ کے رخ ادھر ہو گئے۔ حضور نے رخ ادھر کیا، صحابہ کا رخ ادھر ہو گئے۔ پیر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ چہرہ مصطفیٰ پھر رہا ہے یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا ہے؟ حضور نے رخ ادھر کیا، صحابہ کا رخ ادھر ہو گئے۔ حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے، صحابہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں نے کہا عالم تصور میں اور صحابہ یا نماز پڑھو یا امام چلے گئے ہیں شریعت کے اصول کے مطابق قائم مقام امام آئے اور نماز پوری کرے، یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا خدا کی قسم جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ۔ حضور کا رخ ادھر، صحابہ کا رخ ادھر۔ بعد میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور میرے حبیب علیہ السلام قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا۔ اب دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح لیکن ایمان کا مرکز فاطمہ کا باغ۔ ختم نبوت صحابہ کا عقیدہ ثابت ہوا کہ صحابہ نے کہا کہ اگر رسول کعبے سے رخ پھیر لیں تو ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جہاں رسول کا رخ ہوگا وہی ہمارا قبلہ۔ کوئی پانی گر جانا، میں توڑے ہستے پنجابی یاد کی تھی ورنہ میں اردو بولتا ہوں، آپ کا یہ پنجابی یاد کیا ہے، بڑی مشکل سے پنجابی بولتا ہوں۔ کوئی پانی گر جانا میرے آقا جتے رخ پھر جانا، آقا جتے رخ کر دے کعبہ پھر جانا۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے۔ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے؟ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے؟ ہر بے اصول کے زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے۔ ہم نے یہ عقیدہ کسی بازار سے نہیں خریدا، یہ عقیدہ ہم نے کسی بازار سے نہیں خریدا کہ حضور زندہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے، عین صحابہ کے عقیدے کے مطابق۔ ہم حاضر ہے کیا حکم ہے؟ صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر کے اندر زندہ ہے۔ اب صدیق اکبر نے یہ وصیت کی اور پردہ فرمایا۔ اگر صدیق اکبر کی یہ وصیت جیسا تم کہتے ہو یہ تو ایک عشق تھا، اگر یہ صرف عشق تھا، عشق کا اظہار تھا تو یہ عشق جو ہے یہ ابو بکر، لیکن چلو اگر تم اس کو کہتے ہو یہ صرف ابو بکر صدیق کا خیال تھا تو پھر ایسا ہوا بھی۔ جنازہ اٹھایا کس نے؟ فاروق اعظم نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی بھی موجود ہے، دیگر صحابہ بھی موجود ہے، سب نے میت اٹھا کے حضور کے دروازے پہ رکھی۔ کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے کیا حکم ہے؟ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کرتی ہے۔ حضور زندہ ہے۔ جو مروان بن حکم تھا نا بہت بڑا لعنتی، بہت بڑا لعنتی تھا یہ مروان بن حکم، دوست کہہ چھوڑو، بہت بڑا لعنتی مروان بن حکم، بڑی بڑی ہے تاریخ اسلام، اگر آپ پڑھو تو اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی بھی نہیں۔ مروان بن حکم نے ایک دم حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھا، حاکم نے بھی نقل کیا، کئی محدثین نے اس کو نقل کیا۔ اس نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی قبر انور پر سر رکھ کے باتیں کر رہے ہیں، حضور کی قبر پر سر رکھا ہے، روئے جا رہے ہیں اور مروان بن حکم جاتا ہے ابو ایوب انصاری کے پاس، ان کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا بدعت کر رہے ہو؟ ایک پتھر سے باتیں کر رہے ہو۔ ابو ایوب انصاری اٹھے، حاکم نے بھی نقل کیا، ابو ایوب انصاری اٹھے، کہا مروان بن
مت کر، دفع ہو جا یہاں سے، میں کسی پتھر سے باتیں نہیں کر رہا، میرے آقا زندہ ہے، میری فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور میری چولی کو پھاڑ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، ابن کثیر یہ ہمارا امام نہیں ہے، غیر مقلد امام مانتے ہیں، ابن کثیر نے نقل کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے اس کو نقل بھی کیا کہ حضور علیہ السلام کو ابھی قبر انور میں گئے، 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی، 3 دن اور 3 راتیں حضور کو قبر انور کے اندر، بلکہ حضور کو اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا جس میں حضور آج زندہ ہے، 3 دن گزرے۔ ایک عربی تھا، مسلمان ہوا تھا، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اللہ کو راضی کرنا چاہا، اس نے قرآن کھولا، قرآن میں پہنچا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی کہ اگر جانوں پہ ظلم کر لو تو رسول کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے توبہ کرو، خالی تب نہیں، پھر رسول سے سفارش کرواؤ، رسول کو مردہ سمجھ کے نہ جاؤ، رسول سے سفارش کرواؤ، رسول سفارش کرے تو لا وجد اللہ توابا رحیمہ، پالو کہ مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وہ پہنچ گیا رسول اللہ کے دربار میں، جس صحابی سے بولے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، وہ صحابی حضور کی یاد میں رو پڑے، پہلی صحابہ حضور کی یاد میں رو پڑے تھے۔ ایک صحابی کے پاس کیا کہا رسول اللہ سے ملنا ہے، ہزاروں قطار رو پڑے، دوسرا صحابی کے پاس گیا رسول اللہ سے ملنا ہے، ہزاروں قطار رو پڑے، خوش نصیب تھا پہنچ گیا مولا علی تھا، علی سے کہا حضور سے ملنا ہے۔ اور بھائی ایسا ہو سکتا ہے کوئی علی تک پہنچ جائے اور اسے حضور نہ ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سے کہا میں نے حضور سے ملنا ہے، حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قبر مصطفیٰ پہ لے گئے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کرنا ہو بھائی، یہ تو اب کہنا ہی بدعت ہے، یہ تو اب کہنا ہی شرک ہے، رسول تو قبر میں چلے گئے، اب یہاں آؤ 40 نمازیں پڑھو، فاتحہ پڑھو، جاؤ۔ نہیں، وہ علی تھے، وہ صحابی تھے، وہ نہیں تھے، سمجھ آئی؟ وہ صحابی تھے، علی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ کی قبر پہ لے گئے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگو، یہ تمہیں عطا فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ گیا، یہ بھی ہے اس نے مٹی مبارک کچھ اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی، کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اب آپ اپنا کام کریں، میرے رب کو مجھ میں راضی کروائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے، اور میری بارگاہ سے بھیک مانگنے والے جو میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا۔ ہمارے آقا زندہ ہے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی ان کا منگتا بنے تو صحیح، کوئی رشتہ جوڑے تو صحیح، کوئی محبت کرے تو صحیح، کوئی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے تو صحیح، پھر دیکھے میاں چنڈو میں بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ سے ایسی عطائیں ہوگی کہ اس کو رشتے قبر بنا دیا جائے۔ میرا سفر بھی ہے، دل تو کر رہا ہے اس بات کو چلاتے جائیں، مزہ آ رہا ہے، لیکن میں نے واپس بھی جانا ہے، غالباً یقیناً ایک نعت شریف بڑی اہم باقی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، بس یہ یاد رکھنا کہ سب کچھ ہمارا نبی ہے، سب کچھ ہمارا نبی ہے۔ ایک حدیث اور سنا دوں، سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے جو مشائخ ہیں نا، موسیٰ پاک شہید ہم ہو جو اہل سنت کے مشائخ ہیں، الحمدللہ یہ جو جاہل جعلی پیر ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کے مشائخ کو عقیدہ آتا بھی ہے، اہل سنت کے مشائخ کو عقیدہ بیان کرنا بھی آتا ہے، اہل سنت کے مشائخ کو الحمدللہ عقیدے پہ پہرا دینا بھی آتا ہے۔ تم آج 4 کتابیں پڑھ کے مشائخ کے خلاف بک بک کرتے ہو، خدا کی قسم اگر یہ مشائخ کے اجداد نہ ہوتے نا، آج کوئی تم میں سے رام سنگھ ہوتا، تو کوئی جھلو رام ہوتا، تو کوئی ٹلو رام ہوتا۔ اگر آج تم مسلمانوں کے بچے ہو، اس ریجن میں اگر اسلام لائے ہیں تو یہ اولیاء اللہ لے کے آئے۔ سب کچھ ہمارا نبی ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو سب کچھ ہمارا نبی، ہمارا سب کچھ ہمارا نبی۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے،
میں نے کہا کہ یہ ضرور پڑھنا ہے، اور ایک بار آپ بھی اٹھا لو تصدق صاحب، کوئی بات نہیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، میں آپ سے آگے بھیک نہیں مانگنی کہ میرے ساتھ پڑھو پڑھو پڑھو، بھائی پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو قسمہ لکھا۔ حضور کا ذکر ہے، کرو گا تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، اور پڑھن دے دیو، وہ جس کے لیے محفل کونین فردوس بری جس کے وسیلے سے سجی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، ایسا نہیں ہاتھ اچھالو، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بیٹھ کے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہوگا کوئی تیرا نبی جو تجھ جیسا ہے، پر وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ایک بار سارا مجمع چادروں سے ہاتھ باہر نکال لے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آپ اٹھا کے میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ جس حدیث پر میں نے اختتام کرنا ہے، سب کچھ میرا نبی ہے، سب کچھ میرا نبی ہے، سب کچھ میرا نبی ہے، ہمارا ایمان بھی ہمارا نبی ہے، ہماری جان بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا دین بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا مرکز بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا قبلہ بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا منشور بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا دستور بھی ہمارا نبی ہے، ہماری منزل بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا آقا بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا مولا بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا ملجا بھی ہمارا نبی ہے، ہمارا مولا بھی ہمارا نبی ہے۔ خدا کی قسم ہمارا سب کچھ ہمارا نبی۔ حضور علیہ السلام نے شخص کو دیکھا گھوڑا لے کے جا رہا، فرمایا کتنے کا ہے؟ آج 400 درہم کا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر، حضور محل مبارک میں تشریف لے کے گئے، 400 درہم پکڑا، کہا بلے جو مانگو مل جاتا ہے، کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی، جو مانگو مل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے 400 نہیں 800 کہا تھا، میں نے 400 نہیں 800 کہا تھا۔ حضور نے فرمایا تُو نے 400 کہا، حضور نے نہیں میں نے 800 کہا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو نے 400 کہا تھا، میں نے 800 کہا تھا۔ اتنے میں وہ بولا کہ آپ کا ہی تو
شریعت کہتی ہے گواہ ہو کسی بات پہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 کہا تھا؟ حضرت خزیمہ پاس سے گزر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، آگے بڑھے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو نے 400 کہا، اس نے 400 لیا اور آگے چل دیا۔ حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا ہے قربان جاؤں صحابہ تمہارے عشق رسول، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ حضور نے پوچھا کہ تم تو یہاں تھے نہیں، تم نے گواہی کیسے دی کہ میں نے 400 کہا تھا؟ جواب سنو گے؟ سبحان اللہ، جواب سننا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ 400 درہم کی گواہی بھی کوئی گواہی ہے؟ اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اور سوڑے ایسے کہ اللہ نے بھی بنیا ہے کہ تھوڑی زلفہ میں کیا کیا لگا ہے تو اڈے کہتے تھے اسے اس دی گواہی دے دیتی جنہوں ویکھیا بھی نہیں ہے۔ رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ تم کہتے ہو نا رسول کو حلال حرام کا کام بھی آئی، پتہ ہے کیسے؟ جب آیات آخری بات میں بتا رہا ہوں پھر یہ گواہی حضور کی ان کو کام بھی آئی، وہ کیسے؟ جب آیات جمع کی جا رہی تھی نا تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بھی، جتنے حضرت علی، جتنے کمیٹی میں صحابہ تھے نا جو کمیٹی بنی تھی جنہوں نے قرآن کی آیات کو جمع کرنا تھا ایک کتاب کی صورت میں، انہوں نے اصول بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جمع کرنا ہے تو یہ اصول ہے کہ جو صحابی آیت لے کے آئے گا اس کے پاس اس آیت کے کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے، کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے کہ وہ حضور کے پاس بیٹھا تھا تو کہا کہ وہی لائے گا کہ اس کے میرے پاس 2 گواہ ہیں کہ میں نے حضور سے یہ آیت سنی ہے۔ حضرت خزیمہ یہ آیت لے کے آئے لَقَدْ جَاءَكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضرت خزیمہ یہ آیت لائے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ۔ کمیٹی نے کہا کہ گواہ کیا ہے؟ کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ کتنے یاد کریں گے تو اگر آپ خزیمہ کے لیے قانون نہ بناتے تو امت اس آیت سے محروم۔ اب آپ نے نہیں بیٹھ جاؤ، یہ غلط بات ہے، میرا بیان ختم ہوا، آپ اٹھ کے بیٹھ جائیے۔ مجھے پتا ہے میروی صاحب بتا رہے تھے ان کے بقول کے مجمع آخر تک بھرا ہوا تھا، میرے لیٹ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سمجھا میں نہیں آ رہا یہ بتا رہے تھے تو وہ بیچارے چلے گئے۔ تو ظاہر ہے میں نے کوئی ساتھ والے محلے سے تو آنا نہیں تھا، کافی دور سے آنا تھا، اور میں نے کوئی مفت کی بیر پھیلانی بھی نہیں تھی، سمجھ رہے ہو؟ میں نے بڑی خاص میں پلانی تھی، اس کے لیے انتظار ضروری ہوتا ہے، تو بھی آپ نے سنا نہیں ہے۔ ایک نعت پڑے گا، حمزہ خان صاحب ہیں ماشاءاللہ، انگلینڈ سے آئے ہیں لوگ، انگلینڈ پاکستان تو انگلینڈ جانتے ہیں نعت خان، یہ انگلینڈ تو پاکستان آ گئے، آپ نے ان کو سننا ہے، بہت محبت سے پڑھنے والا جوان ہے۔ میں نقیب محفل بن گیا ہوں آپ کی اجازت سے، حالانکہ کوئی اس میں کوئی ایسا ویسا شامل نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی ذمہ داری نبھاتا ہوں۔ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، بہت محبت سے نعت پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ 15-20 ہزار اور دے دیں؟ نہیں 15-20 منٹ میں نے بڑا سفر کرنا ہے، میں نے بڑی دور جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلو بیٹھو، یا رسول اللہ، 2 منٹ اور لگا میرا جیوے 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 باری پاک والے مرشد پاک بارے آریہ عیدگاہ شریف قبلہ صاحب قبلہ صاحب قبلہ صاحب۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ایک بات اور کر لیتے ہیں، صحابہ کے لیے مرکز ایمان حضور کی ذات اقدس ہے، صحابہ کے لیے سب کچھ حضور کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک بات کر کے بات سمیٹتے ہیں، چلو آخری بات سنو، آخر میں پھر مولا علی کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا علی کا عقیدہ بھی تو بتاؤں نا، مولا علی کا بھی عقیدہ سنیں۔ وہ علی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت، تیرا خون میرا خون نہیں میرا خون ہے، تیرا جسم نہیں میرا جسم ہے،
تیری محبت ایک ایک جملے پہ حدیث ہے، تیری محبت نہیں میری محبت ہے، تیری بغض تیرا بغض نہیں میرا بغض ہے، علی تیری اطاعت نہیں میری اطاعت ہے، علی تیری نافرمانی نہیں میری نافرمانی ہے، علی تیرا گھر نہیں میرا گھر ہے، علی تیرا در نہیں میرا در ہے، علی تیری اولاد صرف تیری اولاد نہیں بلکہ جو فاطمہ سے تیری اولاد ہے وہ میری بھی اولاد ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ آؤ سنو، لوگ کہتے ہیں یہ سنی یار عجیب لوگ ہیں، عشق رسول تو ایک واجب کام ہے، واجب پہ اتنا زور دیتے ہیں، او بھائی سنو، ہاں ٹھیک ہے واجب بھی لکھا، ہر کسی کی تحقیق کا اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں عشق رسول صرف واجب نہیں، عشق رسول فرض ہے۔ آپ مانتے ہو؟ اور عشق رسول صرف فرض نہیں، عشق رسول فرض عین ہے۔ وہ کیسے؟ ہم ہر بات میں دلیل دیتے ہیں، طبرانی میں موجود حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت علی کسی کام سے گئے، انہوں نے عصر نہیں پڑھی، ابھی واپس آئے، حضور نے فرمایا علی میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، بیٹھو آرام کروں گا۔ حضرت علی بیٹھتے ہیں، حضور اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہی وقت ہوگا وہ، حضور آرام کر رہے ہیں، علی کبھی حضور کے ابرو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کی داڑھی دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کے رخسار دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کے لب دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کے ابرو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے کے جمال میں مگن ہے۔ اب یہ وہ علی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں، علی کا ملنگ بھی وہی ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ اور حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب شریعت کا قبلہ قانون ہے کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے نا، واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ واجب کو فرض کی پر ترجیح دے دی جائے۔ اگر فجر کا وقت نکل رہا ہے، علامہ فیصل ان کی روٹین آخری وقت میں ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا کریں گے، سمجھ آ گئی؟ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے، آپ واجب کو ترک کریں گے اور فرض کو ادا کریں گے۔ اب جو کہتے ہیں عشق رسول صرف واجب ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کا وقت نکل رہا تھا، عصر قضا ہو رہی تھی، سورج ڈوبتے ڈوب گیا، ظاہر عصر قضا ہو گئی، حضرت علی نے حضور کو نہ اٹھایا، حضور کی نیند کو نماز پہ ترجیح دے دی۔ مولا علی نواری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے حضور کی نیند پر نماز وار دی۔ کیا حضرت علی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جب فرض اور واجب مقابلے میں آئے تو واجب کو ترک کرو اور فرض کو ادا کرو؟ اگر عشق رسول واجب تھا تو نماز تو فرض تھی نا۔ حضور کے عشق پہ، حضور کا عشق میں علی نے رسول اللہ کو نہ اٹھایا، نماز قضا ہو گئی لیکن رسول کو نہ اٹھایا۔ علی کے عمل نے ثابت کیا نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جذبے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے پیار کو سلامت رکھے، محفل سجانے والوں کے مقدر کو اللہ سجا ڈالے۔ فاروق میروی صاحب نے بڑا دل لا کے مجھے اس محفل کی، یہ نہیں کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا، میں حضور کے ذکر میں ہی مصروف ہوتا ہوں، بہت زیادہ مصروفیت تھی میری ربیع الاول شریف میں، میرے لیے ٹائم نکالنا، جو حضرات میڈیا فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میرے لیے ٹائم نکالنا ربیع الاول شریف میں ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن تھا، لیکن فاروق میروی صاحب بہت ہی پیارے انسان ہیں۔ یہ وہ نعت خوان ہے جو خالصتاً حضور کی خاطر نعت پڑھتا ہے، بڑی محبت سے انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں ان کی دعوت پہ چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا قبول فرمائے، آپ کا محفل سجانا قبول فرمائے۔ حمزہ خان صاحب نعت پڑھیں گے، میں بھی بیٹھ کے سنوں گا، کوئی اٹھے گا نہیں، آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ ان کی نعت شریف کے بعد قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔